ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا دوست احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنا کوئی بھی سوال جو شریعت سے ریلیٹڈ ہے، شریعت سے متعلق ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا شریعت کی روشنی میں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، حاذاک اللہ، کرمک اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین، آپ بھی اس پروگرام شریعت کے آئینے میں اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہمیں کال کریں تو ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ جب آپ ہمیں کال کریں لینڈ لائن فون سے یا موبائل سے تو ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے گا یا ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آج جو ہے عالمی یوم خواتین ہے، خاتون جو ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی رول میں ہو، چاہے وہ ماں کے رول میں ہو، بہن کے رول میں ہو، بیٹی کے رول میں ہو، بیوی کے رول میں ہو، اپنا کردار بخوبی ادا کرتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد جب لڑکی بیاہ کے لڑکے کے گھر پہ جاتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو دوسرے ملتے ہیں، گھر بار نیا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری طے کرتے ہوئے وہ ہر ایک کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن ذرا سی اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو سسرال والے اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، شوہر بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کئی بار آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح یہ حرکتیں نہ ہوں، عورت بھی خوش رہے اور اس کی ازدواجی زندگی بھی اچھی گزرے اور گھریلو خاص کر کے جو رشتے ہیں وہ اچھے گزریں، کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواتین کا دن منانے کا دنیا کو بہت آگے چل کر خیال آیا۔ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے خواتین کو بہت اونچا اٹھایا۔ سماج میں جو ذلت و پستی کا شکار تھیں ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا اور ان کی حقوق کی بڑی وضاحت فرمائی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں بار بار فرمایا، اتقوا النساء، دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ظاہر ہے عورت ماں کے روپ میں بھی ہے، بہن کے روپ میں بھی ہے، بیٹی کے روپ میں بھی ہے اور بہن کے روپ میں بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے روپ بڑے پسندیدہ اور پیارے ہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے فرمایا جب لڑکی بیاہ کر کے گھر جاتی ہے تو اس گھر میں نئے ماحول میں پہنچنے کے بعد ساس اور سسر جو اب اس کے ماں بن رہے ہیں، اگر حقیقی معنی میں وہ ماں اور باپ بننے کا کردار ادا کریں تو سارے مسائل بآسانی حل ہوتے ہیں اور زندگی بڑی خوشگواری سے گزر سکتی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے آپ کے لیے چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ماں بیٹی کے روپ میں اپنی بیٹی کو بہت پیار دیتی ہے، لیکن بہو کو بیٹی کے روپ میں پیار دینے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک بہن اپنے بہن کو پیار دینے میں کامیاب ثابت ہوتی ہے، لیکن ایک ننند اپنی بھاوج کو بہن کے روپ میں وہ پیار نہیں دے پاتی جو عام طور پر دینا چاہیے۔ اور اگر ان رشتوں کو، ان کی عظمتوں کو سمجھا جائے اور جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے تو الحمدللہ ہماری زندگی پیار بھرے انداز میں گزر سکتی ہے۔ عام طور پر جو خاتون کسی کی بہو رہتی ہے، کسی کی بہو بنتی ہے تو ظاہر ہے وہ بسا اوقات کچھ ظلم و ستم کے راستے سے چلتی ہے، گزرتی ہے، مصائب و آلام کا سامنا کرتی ہے، لیکن جب وہی بہو ساس بنتی ہے تو اپنے وقت کو بھول جاتی ہے اور پھر اپنے ساس کے کردار میں وہی روپ دکھاتی ہے جو اس کی ساس نے کبھی اس کے ساتھ وہ روپ دکھایا تھا۔ تو ناظرین محترم، مختصر سی بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو تعلیمات دی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساس بھی ماں کا روپ اختیار کرے، بہو بھی بیٹی کے روپ میں اپنا کردار نبھائے اور ننند بھی ایک بہن کا روپ ادا کرے، ایک کردار ادا کرے، تو ظاہر ہے ہمارے گھر کے جو مسائل و مشکلات ہیں وہ بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بھلا دیا ہو، بلکہ اسلام وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ جیسے شوہروں پر بیویوں کے حق ہیں، اسی طرح بیویوں کے شوہروں پر بھی حق ہیں۔ جب بیویوں کے شوہروں پر حق ہے تو ظاہر ہے اس کو ادا کرنا شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر اس کو بحسن و خوبی انجام دینے لگ جائیں تو ظاہر ہے اگر کچھ دیر کے لیے گھریلو ماحول میں تکدر ہو، ساس کا کردار جیسا معتدل انداز میں ہونا چاہیے نہ ہو پائے، تو شوہر کے رکھ رکھاؤ اور برتاؤ سے اگر اس کو تسکین خاطر کا سامان ہونے لگے بیوی کے، تو ظاہر ہے پھر وہ جو تھوڑی بہت تکلیف ہے وہ اس کو بھول بھال کر خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ آج ہم کو پھر سے ایک مرتبہ 1400 سال پہلے لوٹ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا کیا مرتبہ بتایا ہے، بہن کے روپ میں اس کی کیا تقدیس بیان کی ہے، بیٹی کے روپ میں اس کی کیا عظمت و توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھائی ہے۔ ظاہر ہے ان ساری کیفیات کو اس مختصر سے موقع پر بیان نہیں کیا جا سکتا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی جا سکے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جزاک اللہ۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر، محمد سالار۔ جی محمد سالار صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریت سے۔ سالار صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا سوال ہر بار لگ جاتا ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ جو کالز آتے ہیں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت ٹائم سے کوشش کرتے ہیں سوال لگانے کی، لیکن آپ کی لائن جو ہے ہمیشہ جو ہے بزی رہتی ہیں، لیکن آپ جب بھی جی آپ ہمیشہ کال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی سر اس میں ایک بات ہے، جب میں یہ آپ کو جب بھی کال لگاتا ہوں تو میں پہلا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور بسم اللہ بول کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سر سوال میرا یہ ہے، 3 سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنے کو تکلیف سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اور وہ اولاد بعد میں نافرمانی چالے کرتی ہے تو اللہ کے پاس اس کا اجر کیسا ہے؟ دوسرا سوال سر یہ ہے، اولاد کے لیے کیا اجر ہے نا؟ ہاں جی۔ دوسرا سوال یہ سر کہ انسان ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، پر مومن ہے، کیا اسے جنت ملیں گی؟ اور تیسرا سوال یہ سر کہ جس کی کوئی بھی انسان رہندو، کوئی بھی مسلم رہندو غیر مسلم رہندو، اس کی دل میں جو بھی آرزو ہے، اس کی جو بھی خواہش ہے، اللہ اس کی پوری کرے، اور وہ ایسی پوری ہونے کے لیے ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ سالار صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرٹھ سے شعیبہ۔ جی سوال کیجیے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے کتنے دن تک عقیقہ کر سکتے ہیں، کہ سنت کتنے دنوں تک ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ اونچی سینڈل کی ہیل پہنتی ہیں لڑکے آج کل، اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے، یہ منع ہے یا نہیں؟ جو ہائی ہیل کی جو چپل پہنتی نا؟ جی 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 ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہیں ان کا، پلیز۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دلی سے بات کر رہے ہیں، محمد ارمان۔ جی سوال کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ عبادت میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ ہلو جی آپ کی آواز، اور کوئی سوال؟ نہیں بس یہی سوال ہے۔ ٹھیک بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ سپرانی سے بات کر رہے ہیں، عائشہ پروین۔ جی عائشہ صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سپرانی سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ یہاں گھر میں پریشانیاں ہیں، یا پریشانی سے گزر رہے، 3 سال سے پریشانی پہ پریشانی آ رہے۔ جی ہمارے لڑکے کو بھی کبھی بھی مزاج ٹھیک نہیں رہ رہا۔ جی اور کوئی سوال؟ لڑکا اور ہماری بہن کی شادی بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ رحم کرے۔ جی بہت بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ نے سوال کیا۔ مفتی صاحب
ہمارے پاس جو سوالات ہیں، سب سے پہلا سوال لوں گا میں محمد سالار صاحب کا، اورنگ آباد سے سوال ہے ان کا۔ ہر بار ماشاءاللہ سوال کال لگ جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ آپ کو کال کرتے ہیں تو سوال جو ہے نہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوال لگاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ماں باپ جو ہیں، والدین جو ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور اس لائق بناتے ہیں کہ آگے چل کے وہ اپنے بزنس کریں یا سروس کریں، پروان چڑھاتے ہیں، لیکن جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو وہی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، تو ایسی اولاد کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سالار بھائی اللہ کا نام لے کر ریسیور اٹھاتے ہیں، فون کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کی کال لگ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا نام لینے کی بڑی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا جاتا ہے الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ پورا بھی فرماتے ہیں، بابرکت فرما دیتے ہیں۔ اب برہا والدین جو محنت کر کے بچوں کو پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں، بچوں کو راحت پہنچاتے ہیں، خود جاگتے ہیں اور بچوں کو نیند بھر آنکھ بھر سلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو پیٹ بھر کھلاتے ہیں، ان کے ہر دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہر جائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کا کوئی بدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماں باپ جس قدر اولاد سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو ان سے اتنی محبت کر سکے، ان کو پیار دے سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو تسلیم کیا ہے اور فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اپنے رب کی عبادت کا حق پورا کرو، اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی و عبادت بجا لانے کے بعد جن کے حق کو تسلیم کیا ہے وہ اس دنیا میں ماں باپ ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کی جو نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں وتیرہ اختیار کرتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم تکلیف دیں تو ظاہر ہے ہماری زندگی سے چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے اور آخرت کی ناکامیاں بھی ہمارے حصے میں آتی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ والدین کا حق بتایا ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ فرمایا گیا ماں کی۔ پھر فرمایا گیا کس کی خدمت کروں؟ عرض کیا گیا پھر کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی۔ تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کی تلقین فرمائی اور چوتھی مرتبہ کے سوال پہ فرمایا کہ باپ کی آپ خدمت کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد محترم جنت کے دروازوں میں کا بیچ کا دروازہ ہیں، جو چاہتا ہو اس کو اپنے لیے کھلا رکھے تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھا برتاؤ کرے تو انشاءاللہ وہ دروازہ اس کے لیے کھلا رہے گا۔ اور آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ظاہر ہے ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ اولاد جو ماں باپ کا لحاظ و پاس نہیں رکھتی، اس نے سلوک نہیں کرتی، ان کو بھی آئندہ زندگی میں برے سلوک کو بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت الگ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بچپن میں ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمارے ہر بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اولاد کی کامیابی اور کامرانی کا راز اس میں مضمر ہے کہ جب والدین 55 سال کے ہو جائیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک کرے جیسے والدین ہمارے ساتھ بچپن میں حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ جیسے انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم آیا ہے؟ ان کو جنت ملے گی کیا؟ دیکھیے انسان سے غلطی ہوتی ہے، الخطأ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور بھول سے بنا ہوا ہے، مرکب ہے۔ ظاہر ہے بھول تو انسان ہی سے ہوتی ہے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے، بہت محبوب ہیں جو غلطی ہو جائے تو غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اس کے جواز کا راستہ نہیں تلاش کرتے، دلائل دے کر اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ندامت کے ساتھ سر جھکاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آنسو بہا لیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کے پاس ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر آنکھ سے نکلنے والے قطرے جو ندامت کے ساتھ نکلتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں اللہ کے پاس۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 قطرے اللہ کو محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہا دیا گیا ہو، دوسرا وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو سے بہہ گیا ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ کیا بات، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ظاہر ہے اگر انسان ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لیتا ہے تو وہ گناہ گار بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک سے پہ جانے سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات تھے وہ ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں۔ شعیبہ صاحبہ نے میرٹھ سے سوال کیا تھا۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ عقیقہ بچے کی پیدائش کے کتنے دن کے بعد کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ مباح ہے، استحبابی درجے کی چیز ہے۔ افضل ہے، بہتر ہے کہ اس کو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کر دیا جائے۔ 7ویں دن نہ ہو سکا ہو تو پھر 7ویں دن کا لحاظ رکھنا افضل ہے، فرض واجب ضروری نہیں ہے۔ 7ویں دن کے بعد اگر نہیں کیا جا 7ویں دن نہیں کیا جا سکا ہے تو 14ویں دن کیا جائے یا 21 دن میں کیا جائے، اس طرح سے اس کا لحاظ رکھا جائے 7ویں دن کا تو بہتر ہے۔ اور اگر ایسا سہولت سے ممکن نہ ہو تو حسب سہولت جب چاہے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ مباح ہے، مستحب ہے۔ بہرحال اس کی اہمیت یہی ہے کہ اس کی وجہ سے آفتیں بلائیں دور ہوتی ہیں اور بچے کے لیے حفظ و امان کا ماحول فراہم ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، مباح اور مستحب کے مطلب بھی بتا دیجیے تاکہ پبلک کے سمجھ میں آئے۔ مستحب کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کا کرنا ضروری لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ جی۔ اور بعضوں نے اسے مباح کہا ہے۔ مباح کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ جو کیا جائے تو اس کی فضیلت تو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے کرنے پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور نہیں کرنے پر کوئی وزر بھی نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ عورتوں کی تراویح کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ دیکھیے، تراویح کا حکم عورتوں کے لیے وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کی رات میں تراویح سنت ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو پابندی سے ادا کیا ہے، اس پر مواظبت کی ہے، تو وہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ظاہر ہے مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور خواتین کے لیے بھی۔ فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے بہت زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ مسجد کی جماعت میں شریک ہو کر تراویح کی نماز ادا کریں۔ خواتین اگر مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے، رعایت ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں ضرور ادا کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا ان کے لیے سنت ہے۔ جی مفتی صاحب، ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ جو خاتون ہائی ہیل کی اونچی ایڑی کی جو چپل پہنتی ہیں ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اونچی ہیل کی چپل یا سینڈل پہننا شرعاً منع نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن صحت کے نقطہ نظر سے اس طرح کی سینڈل کا پہننا ظاہر ہے نقصان رساں ہے۔ طبی دنیا اس وقت پوری کی پوری اس بات پر متفق ہے کہ جو خواتین اونچی ہل کی سینڈل یا چپل پہنتی ہیں ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے مادی اعتبار سے اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہو تو اسلام اس سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے۔ جی مفتی صاحب، محمد ارمان صاحب نے دہلی سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ دیکھیے، بہت سی عبادتوں کے سلسلے میں افضلیت احادیث پاک میں آئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی پوری ادائیگی میں توجہ اور بندگان خدا کے حقوق کی ادا کرنے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ انسان متوجہ ہو جائے،
ظاہر ہے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ ویسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کی خدمت، ان کی دل جوئی کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ عام طور پر انسان فرائض کا پابند ہو جائے، خواہ وہ نمازیں ہو، روزے ہوں یا دیگر جو واجبات سمجھیے اسلام ہیں مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، ان کو پورا ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ انسان حسن اخلاق کا اپنے آپ کو پیکر بنائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، ایک انسان اپنے حسن اخلاق سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو ایک بندہ رات تمام سجدریز ہو کر دن تمام روزہ رہ کر بھی نہیں پا سکتا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد انسان زندگی کے سارے شعبہ میں حسن اخلاق کا پیکر بن جائے اور دوسروں کے لیے اپنی ذات کو نفع رساں بنائے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ اگلا سوال جو ہے عائشہ پروین صاحبہ نے کیا تھا، ان کا سوال جو ہے دعاؤں سے متعلق ہے کہ گھر میں ان کے پریشانی ہے تقریباً 3 سال سے، کیا کریں؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ گھر کی پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شرعی احکام کی اتباع و پیروی کریں اور زندگی کے سارے گوشوں میں توجہ کریں کہ کہاں کہاں ہم سے خطا ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، اس کا تدارک کریں۔ ظاہر ہے گھر کے سارے افراد زندگی کے سارے شعبوں میں اسلامی رہبری اور رہنمائی میں زندگی گزاریں گے تو الحمدللہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک بہت پیاری دعا ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل میں اس کو محفوظ کر لیں۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنا ورحمنا برحمت تغنینا بها الرحمت من سواک۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو جو مسائل و مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہوں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ بیٹے کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے، کوئی مشورہ ہو تو دے دیجیے۔ صاحبزادے کی طبیعت اگر ناساز رہتی ہو تو کسی اچھے طبیب و ڈاکٹر سے آپ رجوع کیجئے اور ان کے علاج و معالجے کا اہتمام کیجئے۔ اسلام نے بیماروں کے لیے علاج و معالجے کی ہدایت دی ہے کہ انسان تساہل نہ برتے بلکہ اپنے مقدرت کے مطابق جتنی اپنی بساط ہے کوشش کر کے علاج و معالجے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرے یہ کہ دعاؤں سے بھی الحمدللہ افاقہ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ سورۃ شفا ہے، سورۃ الشفا ہے، اس کے بہت سے نام ہیں لیکن ایک سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے۔ ظاہر ہے جو حضرات سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ وہ بہت سے امراض سے شفا پاتے ہیں، اور اگر ہم اس کا ورد کر کے کسی مریض پر دم کریں اور اس کے پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں، اس کی غذا پر دم کر کے اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کو افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ 41 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ بہت مجرب ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے صاحبزادے کی صحت درست اور بہتر ہونے لگ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس کا ورد 3 مرتبہ شامل کر لیں تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کی بہن کے لیے رشتے صحیح نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کی بہن صاحبہ کے لیے اگر رشتہ میں رکاوٹ ہے تو ظاہر ہے نمازوں کے اہتمام کی انہیں تلقین کیجیے، آپ بھی نمازوں کی پابندی کیجیے، گھر کے سارے افراد نمازوں کی پابندی کے ساتھ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کا اہتمام بھی کریں، اور یہ دعا انشاءاللہ ان کے لیے ہمیشہ برد زبان رہنی چاہیے۔ وہ دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ آپ خیر سے بھلائی سے میرے پاس بھیجیں گے نازل کریں گے مولا میں اس کی زیادہ مستحق ہوں، محتاج ہوں، متمنی ہوں۔ تو ظاہر ہے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جو رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی، انشاءاللہ اچھا رشتہ آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ہبلی سے اسماعیل بات کر رہا ہوں، اسماعیل احمد۔ جی سوال کیجیے۔ یہ جو مسجدوں کے اندر ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جی مسجدوں کے اندر جو نماز ہونے کے بعد نعت شریف یا سلام پڑھتے ہیں تو گانوں کے طرز میں پڑھتے ہیں، جی تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟
नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुनाफ बोल रहे हैं हैदराबाद से। जी सवाल कीजिए मुनाफ साहब। मेरा एक सवाल जो पहले भी मैंने आपसे किया था, वो सवाल का मुझे जानकारी नहीं मिल पाया पहले का भी। जी मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब से कि गुस्से में किसी को तलाक दिए तो जी। क्या वो जायज है या न जायज है? ये तलाक होता है या नहीं होता गुस्से में? और एक बात और है मुफ्ती साहब से कि गुस्सा तो ऐसे हराम होता ना। जी। तो गुस्सा हराम होता तो हराम खाना तो जायज है नहीं। जी। तो फिर मुझे इसी सवाल से, ये सवाल मैंने 2 बार आपसे पूछा हूँ, लेकिन इस सवाल का मुझे अभी तक ये नहीं मिला। नहीं, टीवी की आवाज़ आपने बढ़ा रखी होगी। आज आपका सवाल आ गया, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बोल रहे हैं आयशा नफर से। जी सवाल कीजिए अपना। जी हमारे 2 सवाल हैं। जी हमारे जो है 2 सवाल है। हमारी एक लड़की बड़ी जो थी, उनको 3-4 साल हो गए हैं, खत्म हो गई थी होते ही टाइम। तो उसके लिए हम कुरान शरीफ या कुछ पढ़ के बच सकते हैं या नहीं? और हमारे 3 बच्चे हैं, तो उनके नाम के मायने भी पूछने चाहिए। और कोई सवाल? फलक। जी हाँ। जी नहीं, बस 2 ही सवाल थे। तस्मिया नाम है उनको। तस्मिया? जी। फलक करके पुकारते हैं। एक का नाम असद है छोटे वाले लड़के का, और एक का नाम आसिम है। इनके नाम से इनके मायने बता देना। जी। और जो एक लड़की खत्म हो गई थी, होते ही टाइम नहीं रह पाई थी, सास भी नहीं ली था, उनके नाम पे हम लोग कुछ कुरान शरीफ वगैरह या बचवा सकते हैं हम कुछ पढ़ के? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम शरीयत के आईने में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और मुफ्ती साहब ब्रेक पे जाने से पहले जो सवालात थे उनके जवाब ले लेते हैं। इस्माइल साहब ने हुबली से सवाल किया था कि मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज के बाद अक्सर देखा गया कि लोग जो है हम्द और नात पढ़ते हैं, और हम्द और नात जो पढ़ते हैं वो गानों की आवाज़ में, अंदाज में, तर्ज में पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से ये अमल करना क्या सही है? पहली बात तो यह है कि मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद लोग सुनन नवाफिल में मशगूल होते हैं। इसलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर नात शरीफ पढ़ी जाए और हम्द शरीफ सुनाई जाए तो ज़ाहिर है इससे लोगों की इबादत में खलल होगा। और फ़ुक़हा किराम ने मसला बयान किया है कि मस्जिद में जबकि लोग और ज़िक्र इबादत में मसरूफ़ हों, ज़िक्र जहरी करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़िक्र जहरी की वजह से तशवीश पैदा होती है और दूसरों के ज़िक्र व अस्कार में खलल वाक़ होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके मस्जिद में इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि लोग जो इबादत में और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ हैं, उनके इबादत में और ज़िक्र व अस्कार में किसी तरह का हम खलल पैदा न करें। और दूसरी बात यह है कि हम्द शरीफ सुनाएँ कि नात शरीफ सुनाएँ, उसके अशार भी अच्छे हों और वो इस दर्जे के हों कि जिसको हम्द कहा जा सके और नात शरीफ कहा जा सके। हम्द में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़, और नात पाक में सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ और औसाफ़ जमीला का तज़किरा हो। वरना बाज़ मरतबा आजकल बेकार सी बातों को शामिल करके उसको नात का रंग दे दिया गया है। ज़ाहिर है यह काबिल इस्लाह अमल है। और आखिरी बात यह है कि हम्द और नात एक मुक़द्दस कलाम है, इसके लिए गानों के टोन में उनको पढ़ना ज़ाहिर है ये ख़िलाफ़ अदब है। ज़ाहिर है आप हम्द शरीफ पढ़ रहे हैं, नात शरीफ पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों।
اور اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے. لیکن یہ اچھے کام کو اگر ہم غلط نحج سے ادا کریں گے تو ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے وہ جو ثواب ملنا چاہیے نہیں ملے گا، اور ہم بسا اوقات بے ادبی کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں. اس لیے گانوں کا انداز نعت شریف میں، حمد شریف میں ہرگز روا نہیں ہے، اس سے سخت احتیاط برتنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال ہے حیدرآباد سے مناف صاحب نے سوال کیا، اس سے پہلے بھی شاید یہ کر چکے ہیں. ان کا سوال ہے کہ جو شوہر غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ غصہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی یہ بولا کہ اگر کوئی دے دیتا ہے شوہر اپنی بیوی کو تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان صاحب کو جو غصے کی حالت میں طلاق دیے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ طلاق تو بہت بڑا گناہ ہے بلا وجہ کے طلاق دینا، لیکن غصے کا رنگ اختیار کرنا یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان کسے کہتے ہیں، طاقتور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو کسی انسان کو پچھاڑ دے، ظاہر ہے وہ پہلوان کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں، بلکہ وہ انسان پہلوان ہے، طاقتور ہے، جو غصہ آ جائے اور اس کو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور ہے، پہلوان ہے. تو ظاہر ہے ہم کو مومنانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق جو ہوتی ہے عام طور پر غصے اور جھگڑے ہی میں ہوتی ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ اور جھگڑا ہماری زندگی میں کیوں آئے؟ ظاہر ہے بیوی بھی انسان ہے، آپ اس پر غصہ کر رہے ہیں. ہمارے اپنی زندگی میں ہم سے کتنی قصور و کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہم غصے کے قابل بن جاتے ہیں، ہم پر بھی غصہ کیا جائے. تو ایسی باتوں میں بہت زیادہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ طلاق ابغض المباحات ہے، یعنی مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بلا وجہ کوئی بندہ کسی عورت کو طلاق دیتا، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش لرزہ براندام ہو جاتا ہے. تو اس لیے سخت وعید حدیث پاک میں آئی ہے. تو آپ کے دوست جو صاحب نے طلاق دی ان سے کہیے کہ غصے کی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام نے غصے کو منع کیا ہے، آپ نے غصے کو کیوں اختیار کیا، اور پھر غصے میں آپ نے طلاق کیوں دی؟ ظاہر ہے دوہرے جرم کے آپ مرتکب ہیں اور پھر طلاق دینے کے الگ گناہ گار ہیں. اس لیے آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور ہمارے سارے سماج اور معاشرے سے ہماری درخواست ہے کہ غصے کو اپنے سے دور پھینک دیں اور غصے کی حالت میں ہو یا کسی اور حالت میں طلاق دینے سے سخت گریز کریں. اسلام نے جو ہدایات دی ہیں ازدواجی زندگی گزارنے کی، زندگی نبھانے کی، ان کو اچھی طرح پڑھیں، ان پر عمل کریں اور علماء سے جانکاری حاصل کریں اور زندگی صحیح معنی میں گزاریں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک سوال آیا تھا ناگپور سے، عائشہ صاحبہ نے سوال کیا کہ ان کی بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کی ایصال ثواب کے واسطے کیا قرآن پاک بخشوا سکتی ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل نصیب کرے. اعظم اللہ اجرکی واحسن عزاءکی وغفر لمیتک ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء بأجل مسمى فلتصبری ولتحتسبی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی تسلی عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. ظاہر ہے آپ کی صاحبزادی دنیا سے گزر گئی ہے تو وہ آپ کے لیے آخرت میں توشہ ہیں، آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کی شفاعت کریں گی، آپ کے اہل خانہ کی شفاعت کریں گے. انشاءاللہ ان کی دنیا سے رخصت ہونا ظاہر ہے اللہ کو وہی منظور تھا، اور اللہ جس بات کو منظور کر لے اسی میں ہم کو راضی رہنا چاہیے. کسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی اس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. اب رہا ایصال ثواب، آپ کوئی بھی نیک کام کریں گی، یہاں تک کہ تلاوت قرآن کریں گی اور اس کا ثواب پہنچائیں گی تو ضرور مرحومین کو پہنچتا ہے، آپ کی صاحبزادی کو بھی ضرور پہنچے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ان کا دوسرا سوال تھا، مائیں نے پوچھے ہیں، ان کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے سمیحہ، دوسرے کا ہے فلک، اور بیٹے ہیں عاصم. تینوں کے معنی بتا دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سمیحہ کہا ہے یا سمیہ کہا ہے یا سمیہ کہا ہے، ہم برابر سمجھ نہیں پائے ہیں. عام طور پر لوگ گفتگو کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر تو اپنے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس لیے آئندہ سے آپ درخواست ہے آپ حضرات سے کہ جب بھی آپ فون کا آپ کا نمبر مل جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنی جو معافی ضمیر ہے اس کو عمدگی سے ادا کریں. اگر آپ نے تسمیہ کہا ہے تو ظاہر ہے اس کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے،
سمیہ اگر آپ نے نام رکھا ہے تو ظاہر ایک صحابیہ کا نام ہے، اس کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور اچھے نام کے آتے ہیں، ظاہر ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ عاصم کے معنی محفوظ کے آتے ہیں، اور ایک بیٹی کا نام آپ نے فلک رکھا ہے، فلک کے معنی آسمان کے آتے ہیں، بلندی کے آتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی جی آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال کیجئے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم چنئی سے بات کر رہے ہیں۔ اپنا سوال کیجئے۔ جی ہم چنئی سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ ٹھیک ہے جی ہم بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے۔ جی ہلو چلیے آپ کا سوال ہو گیا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی احمد آباد سے بات کر رہے ہیں، ہمارے بھائی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی ان کی شادی ہو کے 28 سال ہو گئے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں۔ ان کے گھر میں ماحول ٹھیک نہیں ہے اور رہ رہے ساتھ میں، جی اپنے ماں باپ کی عزت سنبھالنے کے وجہ سے کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، سب کو پتا ہے لیکن کوئی آبجیکشن بھی نہیں اٹھاتا، کوئی فیصلہ نہیں لیتا۔ جی یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ 28 سال ہو گئے شادی کو۔ 10 سال ہو گئے؟ 28 سال 28۔ ٹھیک، چلیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ صادق نام رکھنا چاہیے یا نہیں؟ صادق کا معنی بھی صادق اور شاذب، جی دونوں کے معنی بھی بتائیں اور رکھنے چاہیے یا نہیں۔ ایک تو شاذب آپ نے بولا، دوسرا سوال کون سا بولا ہے؟ اور یہ ہے کہ زینا بھی نام رکھنا چاہیے یا نہیں اور اس کا معنی؟ زینا اور صادق۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو سب سے پہلے ان کا ہی سوال لے لیتے۔ محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جی شاذب کے معنی کیا ہوتے ہیں اور زینا کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو آپ جواب دے دیجئے۔ ادروائز یہ جو فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی اس کے لیے کیا کریں؟ فجر کی نماز میں اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو ظاہر ہے آج کل الارم وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اس کی آواز کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ویسے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ سورۃ الکہف کی آخری آیات اگر پڑھ کر آرام کیا جائے، نیند سے پہلے، سونے سے پہلے سورۃ الکہف کا آخری رکوع پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وقت مقررہ پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ اس کا اہتمام کر کے اس کا تجربہ کیجئے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، میں مزمل بول رہا ہوں جمشید پور سے۔ جمشید پور سے کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ محمد مزمل۔ محمد مزمل جی سوال کیجئے۔ پوچھنا تھا کہ میری امی کا تھوڑا وہ پیر میں مطلب پین رہتا ہے اور ان کے لیے تھوڑا دعا بتائیے۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ چکن وغیرہ کھا لیتے ہیں تو اور پتہ نہیں رہتا کہ چکن کیسا ہے، وہ اس کے لیے اس کا آنسر چاہیے تھا کہ جیسے کچھ حلال ہوتا ہے اور کچھ پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے تو وہ پوچھنا پڑتا ہے۔ جی اس کے بعد اور کوئی سوال؟ اور وہی ایک جناب نے کیا تھا کہ
مسجد میں جانا بھی ہوتا ہے تو مطلب مفتی صاحب نے جی جواب دے دیا. ہاں ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے. جی ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. میرا نام محمد ابراہیم ہے, نیو بمبئی الوا سے بول رہا ہوں میں. محمد ابراہیم صاحب جی سوال کیجیے اپنا. وہ میرے بیٹے کا نا ایک اس کے دوست نے نا ایک زمین یعنی اس کو دلوا دی اور وہ خود دبئی چلا گیا, وہ زمین بک نہیں رہی ہے, اس کے بارے میں کچھ دعا وغیرہ بتا دیجیے. آپ کے بیٹے کو زمین خریدوا دی؟ ہاں, اور وہ ایسی جگہ پہ کروا دی کہ وہاں سے بک نہیں رہی ہے اس جگہ. جی اس کے لیے کچھ دعا وغیرہ بتائیں کہ وہ زمین بک جائے, اس کے پیسے واپس آ جائیں. جی اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال تھا بھول گیا, چلو جائیں تو پھر دیکھتے ہیں بعد میں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. جی میرا نام عبد المبین ہے. جی عبد المبین صاحب سوال کیجیے. جی مجھے وہ کاروبار میں ایک لڑکا کچھ گھر سے کھانا لا کے دے کے طبیعت کچھ بگڑا دیا. وہ میں جاننا چاہتا ہوں اثرات ہے وہ کیا کچھ ملا کے ایسا کچھ کرتے ہیں کیا ہے یا نہیں پتا. آپ کو کھانا کھلا دیا؟ ہاں نہیں, وہ گھر سے کھانا لا کے دیتا تھا. جی اس کے بعد میری طبیعت بگڑ گئی. جی 2-3 سال میں دکان پہ جانا کم کر دیا. اور ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتا ہے وہ بھی جاننا تھا, جو جادو تونے سے کر کے. تو آپ کی طبیعت بگڑ گئی, ڈاکٹر نے آپ کو کچھ بتایا پھر؟ نہیں, ڈاکٹر کے پاس میں جب جاتا ہوں تو وہ پورا نارمل رہتا تھا. جی بعد میں پتا چلا کہ وہ کچھ جادو اثرات والا بندہ ہے. جی تو کچھ ملا کے کھلا کے 1-2 سال بہت طبیعت بگڑ گئی تھی میری. جی بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ جو ہے کچھ ملاتا تھا کھانے میں. تھوڑا پیسہ چرا کے بھاگ گیا. جی چلیے بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مفتی صاحب سب سے پہلے عبد المبین صاحب کا ہی سوال لے لیتے ہیں کہ آپ نے سوال سنا کہ گھر پہ ان کے لڑکا کھانا لا کے دیتا تھا, کھانا انہوں نے کھایا, ان کی طبیعت بگڑ گئی. ڈاکٹر کے پاس تو یہ نہیں گئے, لیکن ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہے اس نے کچھ کھانے میں ملا دیا ہے. کہاں تک بات صحیح ہو سکتی ہے؟ معاشرے میں اس وقت بڑی خرابی پھیلی ہوئی ہے, غلط فہمیوں کا جال پھیلا ہوا ہے. ظاہر ہے اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا ہے اور اپنے اللہ کا نام لے کر کھایا ہے تو آپ کو کوئی اس کا مضر اثر بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین اسلام کرتا ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ضرر نقصان نہیں ہوگا, اس سے محفوظ رہیں گے. اب رہا آپ کے کھانا کھانے کی وجہ سے کوئی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ایک بدگمانی ہے, اس میں کوئی یقین کی بات نہیں ہے. بدگمانی اللہ کے ہاں گناہ ہے. عام طور پر لوگ اس طرح کی چیزوں کو کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ظاہر ہے اس نے آپ پر احسان کیا, آپ کو مسلسل کھانا کھلایا, آپ اس کو بدگمانی کا شکار بنا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بات قابل اصلاح ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے, دوا و علاج کا اہتمام کیجئے. اور آپ کو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے نقصان ہے, کھانے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کسی کے کرائے بغیر بھی کسی چیز کے کھانے سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. عام طور پر ایک غذا میں استعمال کرتا ہوں مجھے نقصان نہیں ہوتا, دوسرا استعمال کرتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے بسا اوقات غذا سے بھی نقصان ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اس پہ کرا دے یا کرتوت کروائے. اس لیے بدگمانی کو جگہ مت دیجیے جب تک یقین سے کوئی بات آپ تک نہ پہنچی ہو. اور آپ سورہ فاتحہ تلاوت کیجئے 7 مرتبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے, دم کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ رفع ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. محمد مزمل صاحب نے جمشید پور سے ایک سوال کیا تھا. پہلا سوال ان کا تھا کہ والدہ صاحبہ کے پیر میں درد ہوتا ہے, کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے. اور دوسرا سوال تھا کہ جو مرغ کھا لیتے, چکن کھا لیتے, پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا جھٹکے کا ہے, ایسی صورت میں کیا کریں؟ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ ذبیحہ جیسے سنت کے مطابق ہونا چاہیے, شرعی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے, اس میں تساہل بڑھتا جا رہا ہے. تو اسی لیے آپ اگر مرغ کھانے کا شوق رکھتے ہوں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, یا پھر آپ دکان پر پہنچ کر
ذبح کرنے والے سے سنیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس کو آپ پابند بھی کیجئے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ ذبح کرے، تب وہ گوشت استعمال آپ کیجئے۔ ویسے بازار میں کسی پر اعتماد کر کے آپ اگر کھا رہے ہوں تو ظاہر ہے یہ احتیاط کے خلاف ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جی، اور والدہ صاحبہ کے پیر میں جہاں درد ہے آپ وہاں اپنا سیدھا ہاتھ رکھیے اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور 7 مرتبہ یہ ورد کیجئے، اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی والدہ کو افاقہ ہوگا اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ ایک محمد ابراہیم صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے بیٹے کو ان کے دوست نے زمین خریدوا دی ہے اور اب وہ زمین نہیں بک رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے۔ آپ کے صاحبزادے سے کہیے اللہم یسر امری اللہم یسر امری کا ورد کرتے رہیں، اور آپ بھی اگر ورد کرنا چاہیں تو ایک بہت اچھی دعا ہے اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اے اللہ ہم پر مشکل معاملے کو حل فرما کر ہم پر مہربانی فرما دیجئے، اور بڑا مشکل کاموں کا آسان کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر کا ورد کیا کیجئے، اور آپ کے صاحبزادے دعا کریں اللہم یسر امری اللہم یسر امری کی دعا کریں، اور آپ اگر ان کے لیے دعا کر دیں اللہم یسر امرہ اللہم یسر امرہ، تو انشاءاللہ ان کی مشکل آسان ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اکرمک اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ETV اردو۔